نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اکثر نوجوان، اکثر طبقہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے، اذان کے جواب کا طریقہ کیا ہے، اور شرعی اعتبار سے اذان کا جواب واجب ہے کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو سن لیں، اذان کا جواب مسجد سے باہر واجب ہے اور مسجد میں اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ آپ کہیں گے یہ فرق کیوں؟ فرق اس لیے ہے کہ اذان ہوتی اس لیے ہے کہ لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے۔ ایک چیز حاصل ہے، ایک بندہ مسجد میں موجود ہے، پھر حاصل کو حاصل تو نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا اذان کا جواب مسجد میں مستحب ہے۔ اور اذان کے جواب کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دھیان سے سن لیں کہ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے بھی ساتھ ساتھ کہنا ہے۔ جب ہم پہنچے مقام شہادت پر، اب اذان میں مقام شہادت ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس مقام شہادت پر ہم درود شریف پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ہم سے یہ مؤذن مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ بھی ان الفاظ کو دہراؤ۔ یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر گزر جاؤ، بلکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یوں ہی کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آپ لوگ کہیں۔ اور اس کے بعد تو لہٰذا مقام شہادت پر اگر ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا اذان کا جواب مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں ہم جو برابر کے شریک نہیں ہوں گے، تو ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ کیوں؟ اس جگہ ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مقام شہادت کو مقام شہادت رہنے دیں۔ آپ سے جو مؤذن مطالبہ کر رہا ہے، آپ بھی اسی مطالبے پہ پورے اتریں۔ آگے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو ان چاروں جملوں کے جواب میں ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے فجر کی اذان ہے یا دوسری نمازوں کی اذان ہو، تو فجر کی اذان میں کیونکہ زیادتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کی، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ صدقتا، آپ بھی کہیں صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا۔ صدقتا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے مؤذن تو نے سچ کہا، وبررتا تو نیکی کو پہنچ گیا، وبالحق نطقتا تو نے حق بات کہی کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر 2 دفعہ، تو ہم نے کیا کہنا جواب میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے۔ وہ لوگ جو عقل کے پیچھے چل کر جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا چھوڑ دیا، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ اس کے بعد، وہ نہیں کہنا۔ اب بعض لوگ یوں بھی کہہ دیں گے کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں کلمے سے روک رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں درود شریف سے روک رہے ہیں۔ حالانکہ کون بے وقوف ہے کلمے سے روکے؟ کون بے وقوف ہے درود شریف سے روکے؟ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جب اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ درود شریف کا، لیکن مقام تو سمجھے کہ کس جگہ پڑھنا ہے کس جگہ نہیں پڑھنا، بس اپنی عقل کو لے آئے، دین کو چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، پھر ہم اذان کا جواب صحیح دینے والے نہیں ہوں گے۔ نہ ہمیں سمجھایا گیا اپنی عقل کو پیچھے کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں موضوع پہ جو مسح ہے وہ نیچے کرتا، اوپر نہ کرتا، کیونکہ عقل جو موضع ہیں وہ جو خراب ہوئے وہ تو نیچے سے خراب ہوئے، اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو لہٰذا ہم اپنی عقل کو بیچ میں لے آتے ہیں دین کے۔ حالانکہ ہمیں عقل کو سائڈ پہ رکھ کر جو اذان کا جواب ہے من وعن بالکل وہی دینا چاہیے، تاکہ اذان کے جواب کی جو فضیلتیں اور جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ غلط چیز کو اپنی مرضی اور اپنی ہٹ درمی اور اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے چلاتے رہے، وہ تو غلط ہوتا رہے گا۔ زبردستی تو کسی سے ہم نہیں کروا سکتے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، رہبری کر سکتے ہیں، صحیح بات آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس بات پر عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ تھا، عالم کے ذمہ ہے کہ وہ بات پہنچائے۔ اب وہ کرے نہ کرے یہ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اس بات کو جو بتایا ہے اس بات پہ عمل کریں۔ اور یقین جانیں اللہ اذان کا جواب دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہر مسئلے کا حل کیسے ہے
کہ جب اذان کا جواب آپ دینے لگیں تو میں ایک اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر لیں، جس کام میں بھی لگے ہوئے چھوڑ دیں، مؤخر کر دیں، صرف یہ 2-3 منٹ ہیں، صرف اذان کو دے دیں کہ آپ بالکل ہر طرف سے کٹ گئے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان الفاظ کو غور سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو غور سے آپ سن رہے ہیں، ان الفاظ کو غور سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھیں۔ اور کس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں؟ جب اذان شروع ہوئی اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو گئی، بارش کی طرح، اس طرح بارش پڑتی، جیسے رمجھم نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے، اور گرمیوں کا موسم ہو تو انسان کیسے اپنے جسم پر اس بارش کو جو ہے نا جی لیتا ہے، کتنا اسے اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اذان ہو رہی ہو اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اپنے اوپر لیں اور اپنے ذہن سے ہر غم کو نکلوائیں، اپنے ذہن سے ٹینشن کو نکلوائیں، دل سے فکر کو، غم کو، تکلیف کو، پریشانی کو، جسم سے بیماری کو نکالیں۔ اس وقت یہ کہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کی پریشانی، دل کا بوجھ، ذہن کی ٹینشن اللہ جل شانہ دل کی ہر بیماری کو نکال دے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اب اذان کا جواب دینا دل میں دینا چاہیے، الفاظ کے ساتھ دینا چاہیے؟ تو اذان کا جواب الفاظ کے ساتھ دیں، دل میں جو ہوگا نا، شیطان آپ کو کبھی نہ کبھی بلا دے گا، دل میں بس دے رہا ہے، میں دل میں دے رہا ہوں، نہیں۔ تو جب اذان کا جواب ہے اسے الفاظ سے دیں، اس کو انجوائے کریں، اذان کے جواب کو، اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے محسوس کریں، دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ ساری بات کو محفوظ کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔